سینٹ چیئرمین کے انتخابی مارکے میں پاکستان کی طاقت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پرورش پانے والے حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کی ڈرامائی جیت نے سیاسی صورتحال میں ایک نئے قانونی تنازع کو جنم دیا ہے اور اب اس اہم ترین سیاسی معاملے کا فیصلہ بھی پاکستان کی غلام عدلیہ کرے گی۔ لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ فیصلہ بھی وہی آئے گا جو فوجی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ جہاں ایک جانب حکومت صادق سنجرانی کی کامیابی کا جشن منا رہی ہے، وہیں حزب اختلاف پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ کی جانب سے اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹوں کو مسترد کرنے کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہے اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے ہونے والے انتخاب میں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی 48 ووٹ حاصل کر کے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں، جبکہ یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹ ملے اور ان کے 7 ووٹوں کو مسترد قرار دیا گیا۔ اگر گیلانی کے 7 مسترد شدہ ووٹوں کو درست تسلیم کر لیا جائے تو سنجرانی فارغ ہو جائیں گے اور گیلانی سینٹ کے چیئرمین بن جائیں گے، جو موجودہ حالات میں نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے اور نہ ہی ان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو۔ سینٹ کے چیئرمین ڈیپٹی چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے مقرر کردہ پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ نے ووٹوں کی گنتی کے موقع پر کہا کہ 7 ووٹروں نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ووٹ مسترد قرار پاتے ہیں، جبکہ ایک ووٹ اس لیے مسترد قرار دیا گیا کیونکہ دونوں امیدواروں کے نام کی مہر لگائی گئی۔ اس پر حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ کے قوانین و ضوابط کے تحت چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کے طریقہ کار میں بیلٹ پیپر پر مہر کہاں لگانی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے تحت امیدوار کے خانے کے اندر مہر لگانا ہوتی ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ خانے میں کس جگہ پر مہر لگائیں۔ آپ جس مہر کی بات کر رہے ہیں وہ خانے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوانین اور ضوابط میں یہ لکھا ہے کہ ووٹنگ خفیہ بیلٹ سے ہوگی۔ ان کا دلائل دیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے عملے نے خود کہا ہے کہ خانے کے اندر مہر لگائی جائے، اگر یہ مہر خانے کے باہر لگی ہے تو آپ کے پاس ان کو مسترد کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ دوسری جانب حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کے پولنگ ایجنٹ سینیٹر محسن عزیز نے پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے سینٹ انتخاب کے لیے ہدایت نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر چوتھے نقطے پر لکھا ہے کہ بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد رکن پردے کے پیچھے جا کر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خانے کے اندر مہر لگائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں یہ نہیں لکھا کہ نام کے اوپر مہر لگائی جائے، لہٰذا جو لکھا گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ اس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہدایت نامے میں سینٹ سیکریٹریٹ کی غلطی کا خمیازہ ووٹر کیوں بھگتے اور یہ عملے کی غلطی ہے اور تکنیکی بنیادوں پر ووٹ مسترد نہیں کیے جا سکتے۔ اسلام آباد میں سینٹ چیئرمین کے انتخاب میں شکست کے بعد حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیے جانے پر عدالت جانے کا اعلان کیا ہے، لیکن کیا سینٹ کے انتخاب کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اس ضمن میں پارلیمانی امور کے ماہر اور سابق ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی طاہر حنفی کا کہنا ہے کہ قانون و آئین کے تحت پارلیمان کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کسی رکن کو پارلیمان کی کارروائی میں بے ضابطگی پر اعتراض ہو تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد نے اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخاب کے لیے سیکرٹریٹ نے جو طریقہ کار بنایا اس میں ابہام ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ نے خود ہی قانونی طریقہ کار کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو پارلیمان کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن فاروق ایچ نائک کے اعتراض پر پریزائڈنگ افسر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو آپ الیکشن ٹرائبونل میں جائیں۔ قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس معاملے میں الیکشن ٹرائبونل جانے کا جواز نہیں بنتا، لہٰذا اس معاملے پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ یا خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کوئی فیصلہ دے سکتی ہے۔ ماضی میں مسترد ووٹوں کو تسلیم کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سن 1997 میں سینٹ انتخاب میں وسیم سجاد کے 18 ووٹ مسترد ہوئے تھے اور ڈپٹی چیئرمین ہمایوں میر کے بھی 18 ووٹ مسترد ہوئے تھے، جنہیں وسیم سجاد نے بطور چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد قبول کر لیا تھا۔ قمر دلشاد نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی موقف بھی درست ہے کہ آپ ایوان کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، تاہم اس معاملے میں پریزائڈنگ آفیسر خود الیکشن ٹرائبونل میں جانے کا کہہ چکے ہیں، لہٰذا الیکشن ٹرائبونل کی غیر موجودگی میں یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس معاملے پر پلڈاٹ کے شریک ڈائریکٹر احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحاد جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والے پریزائڈنگ آفیسر سید مظفر حسین شاہ کی جانب سے فیصلہ نہ صرف کمزور بلکہ غلط تھا۔ حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کے لیے موجود آپشنز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں کہ ان کے پاس اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن درج کرائیں اور دیکھیں کہ وہ اسے قبول کرتی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے اور اس کیس کی سماعت کی جائے اور اس پر فیصلہ دیا جائے تو یہ مستقبل کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے، لیکن اگر ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کو قبول نہ کیا تو پھر اپوزیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن کے قانون سے متعلق کیے گئے سوال پر احمد بلال محبوب نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ چیئرمین کا انتخاب سینٹ کے قوانین کے تحت ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن کا اس سے عملی طور پر کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اس بارے میں قمر دلشاد کہتی ہیں کہ اگر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ کے پاس آتا ہے اور اپوزیشن کے وکلاء الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ووٹر کی نیت پر بات کرتے ہیں
तो सुप्रीम कोर्ट माजी के मुकदमात के फैसलों को जहन में रखेगी और इलेक्शन एक्ट के तहत कवानीन का जायजा भी लेगी, जिसके मुताबिक ये वोट दुरुस्त भी करार दिए जा सकते हैं क्योंकि माजी में ऐसे वोटों को मुस्तरद नहीं किया गया। कुंवर दिलशाद का कहना था कि यहाँ एक नुकता ये भी अहम है कि ऐवान में मुतादिद बार हिदायत दोहराए जाने के बाद भी इन सैनिटर्स ने इन हिदायत को वोट डालते वक्त मद्देनजर नहीं रखा, तो इससे इनकी बदनीति पर भी तो सवालात उठते हैं। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर हनफी का कहना था कि सेनेट इंतखाब में बुनियादी सवाल यह है कि हिदायत क्या जारी की गई और अगर इंतखाब के हिदायतनामे का जायजा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह हिदायत है कि मोहर खाने के अंदर लगाई जाए। इसकी ये तशरीह नहीं है कि नाम पर या इसके सामने मोहर लगाई जाए। उनका मज़ीद कहना था कि ये इंतखाब आम आदमी के लिए नहीं था बल्कि अरकान पार्लिमान के लिए था। ऐसे इंतखाब में बार बार ऐलान किया जाता है कि अगर किसी को कोई अबहम है तो वो सेनेट सेक्रेटेरिएट के अमले से रुजू कर सकता है। इस तरह के इंतखाब में अगर बैलेट पेपर किसी वजह से ख़राब हो जाए तो नया बैलेट पेपर जारी करने की गुंजाइश भी मौजूद होती है। लिहाजा अगर किसी को कोई अबहम था तो उसे बैलेट बॉक्स में डालने से कबल इसे समझ लेना चाहिए था। ताहम अपोजिशन का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक रोज़ पहले अपोजिशन अरकान ने जब सेक्रेटरी सेनेट से मुलाकात की और इनसे वोट डालने का तरीकाकार पूछा तो उन्होंने यही बताया था कि उम्मीदवार के नाम वाले खाने के अंदर मोहर लगाई जाएगी। इस मुलाकात की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिससे अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। यहाँ अंग्रेजी में नाम होगा या उर्दू में नाम? उर्दू में आएगा। तो स्टैम्प इसी में कहीं करनी है, स्टैम्प होगी जी। हाँ, इसी कॉलम में कहीं यहाँ कहीं भी कर देंगे। इस बॉक्स में स्टैम्प आपको स्टैम्प करना पड़ेगा, इधर स्टैम्प करना और नाम नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, नाम तो वहाँ पे लिखा होगा, उर्दू की अंग्रेजी इधर हाँ ऐसे लग के नाम उर्दू में नाम उर्दू में आएगा। ये उर्दू में आएगा, उर्दू में नाम आएगा और ये इस किस्म की स्टैम्प होगी जी। नहीं स्टैम्प इधर स्टैम्प है, स्टैम्प कहीं भी कर सकते हैं बॉक्स में, इस नाम पे जो होगा इसमें कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैम्प हो जाएगा। इसमें पूरा में कहीं भी हो सकती है। ये इंग्लिश में दो नाम होंगे ना, 1 और 2 होगा। अगर 1 और 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर 3 हैं तो फिर इस तरह होगा जी। ये भी So there is another candidate 1 4 होगा तो फिर इस तरह होगा अभी। candidate 2, and so stamp हो सकता है शेख आतिक got it। इसकी तस्वीर सिर्फ ये है कि रख लेते हैं। जो अभी नए हैं ना सर, forgiving members। यही चीज है, लेकिन हमने अभी चेयरमैन का जिस तरह फॉर्म है, हाँ चेयरमैन के लिए ग्रीन होगा और उनके लिए पिंक होगा। सेम थिंग बट इन कलर, दैट्स द ओनली चेंज। और वहाँ आपका स्टाफ कितना बैठेगा जो ये एक बैलेट पेपर देगा, एक हम सिग्नेचर्स इसी लेंगे? तरह 3 हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, ये हमारे जब पोलिंग एजेंट्स का जो प्रिजाइडिंग नाम ऑफिसर। वाज़ेह है कि सेनेट इंतखाब इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं करवाए जाते बल्कि सेनेट के अपने कवानीन और ज़वाबित की शिक 9 के तहत करवाए जाते हैं। इस इंतखाब का तरीकाकार वज़ा करना सेनेट सेक्रेटेरिएट की ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़िम्मे में सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से वोट के इंदराज के लिए वज़ा करदा हिदायत निहायत अहमियत की हामिल होती हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन हिदायत की रोशनी में वोटों के दुरुस्त इंदराज का फैसला करता है। अगर आम इंतखाबात की बात की जाए तो इलेक्शन एक्ट सन 2017 के तहत बैलेट पेपर पर उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और उसके आगे खाली खाना बना होता है। इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 80 की झेली शिक 4 का जायजा लिया जाए तो उसके मुताबिक अगर वोटर बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवार के नाम, इंतखाबी निशान या आगे मौजूद खाली खाने में से कहीं भी मोहर लगा दे तो उसका वोट दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात में 9 खानों वाली मोहर दी जाती है और इलेक्शन एक्ट की शिक 80 के तहत जिस उम्मीदवार के नाम, इंतखाबी निशान या खाली खाने पर इस मोहर के ज़्यादा डब्बे छपे हों वोट उसके हक में तसव्वुर होगा। ताहम अब देखना यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 मुस्तरदशुदा वोटों पर शुरू होने वाली कानूनी जंग कब शुरू होती है, कितनी लंबी चलती है और इसका फैसला किसके हक में आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।